حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے حکم سے ملک کے وزیر خزانہ مقرر ہو چکے تھے۔ یہ منصب کسی شاہی خاندان کی وراثت نہیں بلکہ اللہ کی عطا اور یوسف علیہ السلام کی حکمت، امانت اور علم کا نتیجہ تھا۔ آپ نے اقتدار کو عزت اور دیانت کے ساتھ قبول کیا اور فوراً ملک کے مالی اور زرعی نظام کو منظم کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خوشحالی کے 7 سال گزر چکے تھے۔ حضرت یوسف کے حکم سے اناج کو باقاعدہ پیمانے کے ساتھ ذخیرہ کیا گیا تھا، کھیتوں کی پیداوار محفوظ گوداموں میں جمع تھی اور عوام کو فضول خرچی سے روکا گیا تھا۔ بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر اللہ کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق اب آزمائش کا دور شروع ہونے والا تھا۔ آخر وہ دن آ گیا جب مصر میں قحط کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ بارشیں کم ہو گئیں، دریائے نیل کی سطح نیچے جانے لگی، کھیت سوکھنے لگے اور زمین کی زرخیزی کم ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ اناج کی قلت محسوس ہونے لگی۔ وہی خواب جو بادشاہ نے دیکھا تھا اب حقیقت کا روپ دھار رہا تھا۔ حضرت یوسف نے نہ گھبراہٹ دکھائی اور نہ ہی سختی۔ آپ نے نہایت حکمت سے ذخیرہ شدہ اناج کو منظم طریقے سے تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ ہر شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق غلہ دیا جاتا تاکہ کوئی محروم نہ رہے اور ذخیرہ طویل عرصے تک چل سکے۔ اس نظام کی وجہ سے مصر قحط کے باوجود قائم رہا، جبکہ آس پاس کی ریاستیں بھوک اور افلاس کا شکار ہونے لگیں۔ قحط کی خبر دور دور تک پھیل گئی۔ فلسطین، کنعان اور دیگر علاقوں سے لوگ مصر آنے لگے، کیونکہ صرف یہی ملک تھا جہاں غلہ موجود تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غیر ملکیوں کے لیے بھی دروازے کھلے رکھے، مگر انصاف اور نظم کے ساتھ۔ کوئی بھی شخص ذخیرہ اندوزی یا ناانصافی نہ کر سکتا تھا۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے علاقے میں بھی قحط پڑ چکا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ مصر میں غلہ ملتا ہے، وہاں جا کر اناج لے آؤ تاکہ خاندان بھوک سے محفوظ رہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر کی طرف روانہ ہوئے، اس حقیقت سے بے خبر کہ جس شخص کے سامنے وہ پیش ہوں گے وہی ان کا بچھڑا ہوا بھائی ہے۔ جب وہ مصر پہنچے تو دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر کیے گئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا، مگر بھائی آپ کو نہ پہچان سکے۔ اقتدار، وقار اور وقت نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ حضرت یوسف نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور نہایت وقار سے ان سے بات کی۔ آپ نے ان سے ان کا حال پوچھا، ان کے خاندان کے بارے میں سوال کیے اور انہیں غلہ دینے کا حکم دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں صبر کا صلہ ملنے والا تھا، مگر اللہ کی حکمت کے مطابق یہ داستان ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ یہ قسط ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل حکمرانی طاقت سے نہیں، امانت اور عدل سے ہوتی ہے، اور اللہ جسے چاہے قید سے نکال کر قوموں کی تقدیر سنوارنے والا بنا دیتا ہے۔